ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. آگے بیٹھ جائیں قریب میں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں جو ہیں ان میں سے 2 باتیں امتی کے لیے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ 2 کام میرے اور آپ کے ہیں، اور 2 کام اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اور 1 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ پہلا حکم ہے کہ اگر کوئی رسول آئے تو لہذا امتی کے ذمہ ہے، امتی کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ پہلا کام اللہ نے امتی کے بارے میں فرمایا کہ جب رسول آ جائے اس کے کہنے کو مانو، اس کے افعال کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اپنے افعال کو بناؤ، اس کے کردار کو دیکھ کر کے اپنے کردار کو اس کے مطابق بناؤ. یہ اللہ نے امتی کو حکم دیا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی کو جو حکم دیا ہے کہ رسول کی پیروی کرے، یعنی رسول کی پیروی کر کے اللہ کے حکم کو مانے، لہذا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھ لے تو لہذا اس کی بات کو ماننا سمجھ میں آتا ہے. مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں آپ سے کہوں 1 گلاس پانی دو، آپ نے میری بات کو سنا، جب سن لیا اب آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے 1 گلاس پانی دے، یا میں ہاتھ سے اشارہ کروں مجھے 1 گلاس پانی چاہیے، لہذا اشارے کے ذریعے سے آپ نے سمجھ لیا آپ 1 گلاس پانی مجھے دے دیں گے. تو لہذا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ اللہ کے اشارے کو ہم نے سمجھا ہے. اللہ کی بات کی اقتدا کیسی کی جائے، اللہ کی بات کو کیسے مانا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. لہذا اے بندو، تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے سنا نہیں ہے، میرے اشارے کو جانا نہیں ہے، تمہارے ذمے میرے بھی پیروی لازم اور ضروری ہے. اس کا سلسلہ یہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ نے حکم دے دیا ہے، میں نے جو پیغمبر بھیجے ہیں آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لہذا ہر امتی کے لیے اس پیغمبر کی بات کو ماننا یہ گویا کہ میری بات کو تسلیم کرنا ہے، میرے حکم کی فرما برداری ہے، میرے حکم کو ماننا ہے. لہذا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، سنا تو نہیں ہے، اشارے کو سمجھا تو نہیں ہے. اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو کیا ہے ہمارے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے کیا ہے خدا کو دیکھا بھی ہے، اللہ کے نبی نے خدا کو سنا بھی ہے، اللہ کے نبی نے خدا کے اشاروں کو سمجھا بھی ہے. تو لہذا رسول اللہ نے دیکھ لیا، رسول اللہ نے سن لیا ہے، رسول اللہ نے اشارے سمجھ لیے ہیں، رسول اللہ نے سن کر کے ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ نے دیکھ کر کے اللہ کو ہمیں بتایا ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے رسول اللہ کی اتباع، گویا کہ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ اللہ نے خاص رسول کی بات نہیں کی ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ محمد الرسول اللہ تک جس امتی کے لیے کیا ہے اس زمانے کے اندر جو بھی پیغمبر آئے اس کی فرما برداری کرو، گویا کہ اللہ کی اتباع ہے۔ یہ پہلا کام امتی کے لیے ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ، اور اگر کوئی انسان اپنے اوپر ظلم کر لے، معصیتیں کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ کے حکم کی عدولیاں کر کے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، معصیتیں کر لی ہے، زندگی کو کیا ہے گناہوں کے اندر صرف کر دیا ہے، گناہوں کے اندر ختم کر لیا ہے، پوری زندگی کیا ہے گناہ کرتا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوکا، تو لہذا وہ میرے سامنے آئے، میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی کو طلب کرے، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اپنے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، اپنے اوپر میں نے گناہ کیا ہے اور ظلم کیا ہے، نافرمانی کر کے، معصیتیں کر کے، خطائیں کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ تیری بھی نافرمانی کی، رسول اللہ کی بھی کی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جاءوکا میرے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے استغفار کرے، اے اللہ میں نے گناہ کر لیے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے مغفرت طلب دے دیجئے، معافی دے دیجئے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے جب اس طریقے سے معافی مانگے گا تو لہذا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ فاستغفر اللہ، دو کام اللہ نے امتی کے لیے دیے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور دوسرا کام اگر ظلم کر لیا ہے اللہ کے سامنے آ جائے، ہاتھ اٹھا کر کے استغفار کر لے۔ یہ دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی کے لیے اس آیت کے اندر دیے ہیں۔ اور تیسرا کام اللہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا فاستغفر اللہ، جب یہ آ جائیں، آنے کے بعد کیا ہے اللہ سے معافی مانگنے، معافی مانگنے کے بعد اے رسول اب یہ تیرے پاس آئے ہیں، اللہ سے تو معافی مانگ لی ہے، اب تیرے ذمہ یہ ہے یہ تجھ سے معافی طلب کرے کہ اللہ سے معافی مانگا ہے ہمیں دلوا دیجئے۔ اے رسول اور اے پیغمبر، اے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا کام یہ ہے اس امتی کے لیے، اس گنہگار کے لیے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تیرے سامنے آ گئے، اللہ سے معافی تو مانگ لی ہے، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو بھی اللہ سے ان کے لیے معافی کو طلب کرے۔ فاستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے استغفار طلب کرے، اے اللہ میں بھی اس بندے کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یہ گنہگار ہے، اس نے ظلم کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہے، حکم عدولیاں کی ہے، تجھ سے تو اس نے معافی مانگ لی ہے، اب میں بھی اس کے لیے تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ فاستغفر لهم الرسول، رسول نے بھی استغفار کر لیا ہے۔ تو تین کام ہو گئے، پہلا کام بھی امتی کے لیے، دوسرا بھی امتی کے لیے، تیسرا رسول اللہ کے لیے کہ رسول اللہ اس امت کے لیے، اس بندے کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے۔ جب اللہ کے نبی کیا ہے استغفار طلب کرے، یقیناً اللہ کیا ہے اسے معافی دے دے گا۔ اب دو کام اللہ کے ہیں، اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ، تو اللہ کی رحمت کو پائے گا کہ انتظار میں نہیں، تو استغفار بعد میں کرے گا، اللہ کی رحمت تیرے لیے کیا ہے پہلے سے انتظار کر رہی ہے۔ لوجد اللہ توابا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دے گا، تیرے سارے گناہوں کو کیا ہے ختم فرما دے گا، سارے گناہوں کو کیا ہے مٹا دے گا نامہ اعمال سے۔ یہ پہلا کام اللہ کا ہے، لوجد اللہ توابا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ قبول کرنا یہ ہے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا ہے، سب چیزوں سے مٹا کر کے توابا رحیما۔ اور دوسرا کام اللہ کا یہ ہے اگلی جو اس کی زندگی ہے اور آنے والی جو توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی کا سلسلہ ہے، اللہ اس زندگی کے اوپر اس کے اوپر رحمتیں برسائے گا، رحمتیں برسائے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ اللہ نے دو کام دے دیا، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور اس کے لیے مغفرت فرما دے گا۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے
استغفار کر رہے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی کے پاس میں آنا چاہتا تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، تو لہٰذا اس کے علم میں یہ تھا رسول اللہ زندہ ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، معصیتیں کی تھی، نافرمانیاں کی تھی، اس کے دن کے اندر یہ تھا رسول اللہ مدینہ کے اندر موجود ہے، میں حضور کے پاس جاؤں گا، اور جانے کے بعد کیا ہے اللہ کے سامنے کیا ہے وہ اس ہاتھ اٹھا کر کے نبی کے سامنے اللہ سے معافی مانگوں گا، رسول اللہ سے بھی کیا ہے دعا کے لیے کہوں گا اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے کیا ہے معافی دلوا دیجیے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا، یہ پورا پلان تھا، لیکن جب وہ کیا ہے جاء اعرابی من البدوی، وہ دیہات سے چلا، اور چلنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچا اور کیا دیکھتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کے جو ارمان تھے وہ سارے کے سارے یوں ہی رہ گئے، لیکن اس نے کیا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک، رسول کے پاس جو آئے اللہ سے معافی مانگے، اگر رسول اللہ زندہ ہے فاستغفر لهم الرسول، رسول سے بھی استغفار طلب کروائے، تو لہذا وہ آیا، آنے کے بعد مدینہ میں دیکھا حضور نہیں ہے، وہ حضور کی قبر کے پاس پہنچا، اور قبر کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ فی کتابک المنظم، اے اللہ کے رسول آپ کے پر جو قرآن نازل ہوا ہے اسی قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر ظلم کر لے، اپنے اوپر کیا ہے زیادتی کر بیٹھے، اللہ کے رسول کے پاس آ جائے، جیتو کا میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، میں نے گناہ کیے ہیں میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، مستغفرا لذنوبک، اللہ کے نبی آپ کے پاس آ کر کے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے میں اپنے گناہوں کی اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہے روزے کے اوپر کھڑا ہو کر کے وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے جئتو کا مستغفرا لذنوبک، میرے لیے اللہ سے کیا ہے استغفار طلب کرتا ہوں، ومستشفعا بک الی ربی، اے اللہ کے نبی آپ بھی میرے لیے کیا ہے اللہ سے سفارش فرما دیجئے، میرے بھی اللہ گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اس کے لیے کیا ہے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فنودیہ من القبر، اس دیہاتی نے قبر سے آواز کو سنا انہ قد غفر لک، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، تو لہذا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا کے اندر تھے تو لہذا بندہ اگر ظلم کر لے اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا تھا، اللہ سے استغفار کر لیتا تھا، رسول اللہ بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیتے تھے اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس نے ظلم کر لیا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ فرمائے گئے ہیں، یہ حکم اب بھی باقی ہے، اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، نافرمانی کر کے ظلم و زیادتی کر کے، لہذا اس کے لیے اب بھی حکم یہی ہے اور اللہ کے نبی کے روزے کے پاس جائے، مدینہ کا سفر کرے، اللہ سے استغفار طلب کرے، رسول اللہ سے فرمائے مستغفرا لذنوبک، اے اللہ کے نبی میں تجھ سے کیا ہے اللہ کے سامنے تیرے روزے پر کھڑے ہو کر کے استغفار طلب کرتا ہوں، ومستشفعا بک الی ربی، اے اللہ کے نبی آپ تو زندہ ہیں، جسم اطہر کے ساتھ قبر مبارک کے اندر آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، میرے لیے اللہ سے کیا ہے استغفار دے دیجئے، سفارش فرما دیجئے۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے لیے استغفار دلوا دیں گے، معافیت دلوا دیں گے، سفارش فرما دیں گے، تو لہذا اس بندے کا کیا ہے آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلی زندگی کے اوپر جو گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، جو جتنی زندگی بچی ہے اس کے اوپر اللہ رحمتیں برسائے گا۔ اللہ نے یہ حکم ہمارے لیے دے دیا ہے، اگر ظلم ہو جائے اللہ سے استغفار کرے، رسول اللہ کا واسطہ دے کر کے اللہ سے سفارش کو طلب فرمائے، اللہ یقیناً کیا ہے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، نامہ اعمال سے ختم کر دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا، اور اگلی جو زندگی ہے اس کے اوپر رحمتیں برسائے گا۔ تو لہذا یہ آیت کی مختصر سی تشریح تھی، میں نے آپ کے لیے کیا ہے اس کی تشریح کو پیش کر دیا ہے۔ اس آیت کے اندر 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ سے کیا ہے استغفار کو طلب کرے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی فرما برداری کرے، اور تیسرا کام نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس بندے کے لیے اللہ سے سفارش فرمائے، اور 2 کام اللہ کے ہیں اللہ اس کی توبہ کا قبول فرما لے، اس کے گناہوں کو مٹا دے، اور چوتھا 5واں کام اللہ کا یہ ہے اس کی زندگی کے اوپر کیا ہے رحمتیں برسائے گا۔ یہ مختصر سی تشریح تھی، اللہ ہمیں کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ میری الفت مدینے سے
साथियों